بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، رجب کے آخری دنوں میں یہ 3 کام ضرور کرو، کروڑوں نہیں اربوں کے مالک بنو گے۔ پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ رجب کے آخری دنوں کی اہمیت اور ان دنوں میں کی جانے والی عبادت کے حوالے سے مختلف احادیث اور مستند روایات موجود ہیں جو ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ناظرین، رجب کے آخری دنوں میں یہ 3 عمل کرنا ہے تو اللہ اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ اپنے بندے کے منہ سے نکلنے والے ہر الفاظ پر کن لکھ دیتا ہے، بلکہ اس بندے پر اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو نچھاور کر دیتا ہے، کیونکہ یہ 3 وہ عمل ہیں اگر جو بندہ رجب کے ناری دنوں میں کر لے، جو کہ اللہ کا محبوب مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کر لے، تو انشاءاللہ وہ ساری زندگی بیٹھ کر کھائے گا۔ اس کی نسلوں سے بھی محتاجی کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو انشاءاللہ دور کر دے گا۔ تو ناظرین، جو سب سے پہلا عمل آپ نے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے آخری ولی کہتے ہیں، رجب کے آخری دنوں میں انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر توبہ کرو، یقیناً میرا رب بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ 2 جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی پریشانیاں دور کر دے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے چلتے پھرتے آخری دنوں میں استغفار کثرت سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کی تسبیح۔ لا الہ الا اللہ وہ ذکر ہے جو اللہ کا تمام اذکار سے محبوب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے ایسی چیز بتا جس سے تیری میں یاد کروں اور تجھ سے دعا کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ جب موسیٰ نے عرض کیا، میرے رب، اسے تو تیرے سب بندے پڑھتے ہیں۔ فرمایا، موسیٰ، سوائے میرے، اگر تو 7 آسمان اور ان کے باشندے اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو ناظرین، جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں خیریں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، رزق آتا ہے، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پورا سال اللہ کی رحمتیں، برکتیں آئیں، بے شمار رزق ملے، تو یہ تسبیح بھی لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد جو تیسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے قرآن پاک کی یہ صورت لازمی پڑھ کر سونی ہے۔ یہ صورت واقعہ جو رات کو پڑھتا ہے، اللہ صبح سے غیب سے رزق کھلاتا ہے، غیب سے رزق دیتا ہے، غیب سے اس کے تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ تو ان دنوں میں یہ عمل لازمی کریں۔ انشاءاللہ جو عمل یہ کرے گا، اس سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، وہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرے گا، اور انشاءاللہ وہ کروڑوں کا نہیں، اربوں کا مالک بنے گا۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔